جس سے نماز تو نہیں ٹوٹتی لیکن نماز میں نقصان آ جاتا ہے، تو اس کی تلافی کے لیے شریعت نے نماز کے آخر میں سلام سے پہلے 2 سجدے تجویز کیے۔ ان 2 سجدوں کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ نماز میں کوئی ایسا اضافہ یا نماز میں کوئی ایسی کمی رہ گئی جس سے نماز تو نہیں ضائع ہوتی اور نماز تو نہیں ختم ہوتی، البتہ اس نقصان کی تلافی کے لیے شریعت نے سجدہ سہو رکھے کہ ایک طرف سلام پھیرتے ہیں اور پھر 2 سجدے کرتے ہیں، اور 2 سجدے کرنے کے بعد پھر سے التحیات اور درود شریف اور دعا اور سلام کر کے اپنی نماز مکمل کرتے ہیں۔ یہ سجدہ سہو ہوتا ہے۔ جو بھولے سے کوئی چیز رہ گئی یا کسی چیز میں اضافہ کر دیا، سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اخیر رکعت میں فقط التحیات پڑھ کر ایک طرف یعنی دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں اور پھر کے پھر 2 سجدے کرتے ہیں، پھر بیٹھ کر التحیات اور درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں اور اپنی نماز مکمل کر لیتے ہیں۔ اب یہ سجدہ سہو ہر جگہ نہیں ہوتا، یعنی وہ بھی شریعت کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی کمی زیادتی پر سجدہ سہو ہوتا ہے۔ تو کسی نے بھول کر سلام پھیرنے سے پہلے ہی سجدہ سہو کر لیا، تب بھی ادا ہو گیا، نماز درست ہوگی۔ جن چیزوں کو بھول کر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہے، اگر ان کو جان بوجھ کے کرے گا تو سجدہ سہو نہیں ہوتا بلکہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز پھر سے پڑھنی پڑتی ہے۔ اگر سجدہ سہو بھی کر لیا تب بھی تلافی نہیں ہوتی۔ اگر نماز میں کئی ایسی باتیں ہو گئیں جن سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو ایک سجدے سے سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ ایک نماز میں 2 دفعہ سجدہ سہو نہیں کیا جاتا، سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو وہ پہلے والا سجدہ کافی ہے، اب پھر سجدہ سہو نہ کرے۔ ایک سجدہ سہو آخر میں کر لیا تو نماز میں جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئیں اس سے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ نماز میں کچھ بھول ہو گئی جس سے سجدہ سہو واجب تھا لیکن سجدہ سہو کرنا بھول گیا اور ایک طرف سلام پھیرنے کے بجائے دونوں طرف سلام پھیر لیا، لیکن پھر بھی اسی جگہ بیٹھا ہے اور سینہ قبلے کی طرف سے نہیں ہٹا، اب پھر سجدہ سہو کر لیا اور سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر التحیات پڑھ کے اور دعا، التحیات پڑھ کے درود پڑھ کے اور دعا پڑھ کے سلام کر کے اپنی نماز مکمل کی۔ دونوں طرف سلام پھیر لیا اور سینہ قبلے کی طرف سے نہیں ہٹا، اب بھی گنجائش ہے کہ وہ سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کی تلافی کر سکتا ہے۔ سجدہ سہو تو کرنا تھا لیکن یہ سجدہ سہو ہی بھول گیا، وہی بھول گیا، اور اسے خیال تب آیا جب اس نے دونوں طرف سلام پھیر لیے، لیکن چونکہ قبلے کی طرف سے نہیں ہٹا، اب اگر دوبارہ بھی سجدہ سہو کر لے گا تب بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی، نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ سجدہ سہو واجب تھا، اس نے قصداً دونوں طرف سلام پھیر دیا اور یہ نیت کی کہ میں سجدہ سہو نہ کروں گا، تب بھی جب تک کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے نماز جاتی رہتی ہے، سجدہ سہو کرنے کا اختیار ہے۔ اپنی اپنی نماز ٹھیک کرنا چاہتا ہے اور نماز کی تلافی کرنا چاہتا ہے تو سجدہ سہو کر لے گا تو درست ہو جائے گی۔ سجدہ سہو واجب ہونے نہ ہونے کا ایک ضابطہ ذہن میں رہے کہ کب سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے، کب نہیں کرنا ہوتا، کس سے سجدہ سہو کرنے سے نماز کی تلافی مکمل تلافی ہو جاتی ہے۔ نماز میں جتنی چیزیں واجب ہیں ان میں سے ایک واجب یا کئی واجب اگر بھولے سے رہ جائیں تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے اور اس کے کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ اگر سجدہ سہو نہ کیا تو نماز پھر سے، جو نماز میں فرض نہیں واجب ہے، سنت نہیں۔ اگر سنت رہ گئی، مثلا ایک آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھ رہا تھا، اکیلے نماز پڑھ رہا تھا،
اور اس نے ثنا نہیں پڑھی، نماز میں ثنا نہیں پڑھی، اور الحمدللہ سے نماز شروع کر دی۔ ثنا پڑھنا سنت ہے، اس سے نماز میں خوبصورتی آتی ہے، اور اس سے نماز بڑھیا ہوتی ہے، اور اس سے نماز میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ لیکن اس سے یہ سنت رہ گئی تو سنت رہنے سے سجدہ سہو ضروری نہیں ہے، سجدہ نو نہیں کرے گا۔ سنت رہنے سے سجدہ سہو نہیں ہوتی، اس کے بغیر بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ ہاں، اس کی خوبصورتی میں فرق آیا، اور اس کے وزن میں فرق آیا، اس کے ثواب میں فرق آیا۔ سنتوں سے نماز خوبصورت ہوتی ہے، فرض کے بغیر تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ واجب میں بھول ہو گئی، تلافی کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ سنتوں سے نماز میں خوبصورتی ہے، کرو گے تو نماز کا اجر بڑھ جائے گا، ثواب بڑھ جائے گا، خوبصورتی بڑھ جائے گی، قیمتی زیادہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی سنت رہ گئی تو اس سے نماز واجب، سجدہ سہو واجب۔ مثلا ایک آدمی رکوع میں گیا اور رکوع میں وہ سبحان ربی العظیم پڑھنے سے رہ گیا، یاد ہی نہیں رہا، اکیلے نماز پڑھ رہا تھا، یاد ہی نہیں رہا، کھڑا ہو گیا، تو اس سے سجدہ سہو نہیں ہوتا، اس لیے کہ رکوع میں یہ تسبیح پڑھنا سنت ہے۔ یا رکوع میں گیا اور بجائے سبحان ربی العظیم پڑھنے کے سبحان ربی الاعلی پڑھ گیا تو کوئی بات نہیں، نماز درست ہو جائے گی۔ ایسی سجدے میں گیا، دونوں سجدے کیے لیکن پڑھا کچھ نہیں، اپنے خیال میں گم رہا اور اس نے دونوں سجدے کر لیے، نماز پھر بھی درست ہوگی، سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ رکوع میں سجدے میں رکوع میں تسبیحات پڑھنا یہ سنت ہے۔ اس سے نماز خوبصورت ہوتی تھی، اس سے نماز کی قیمت بڑھتی تھی، اس سے نماز کا اجر و ثواب بڑھتا تھا۔ نماز اس کے بغیر بھی ہو جائے گی، اگر پڑھتا تو بہت اچھی بات تھی اور اس کا ثواب زیادہ ہوتا۔ تو نماز میں جتنی چیزیں واجب ہیں ان میں سے ایک واجب یا کئی واجب اگر بھولے سے رہ جائیں تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ مثلا 4 رکعتیں پڑھ رہا تھا، دوسری رکعت میں التحیات میں بیٹھنا واجب تھا، نہیں بیٹھا، کھڑا ہو گیا۔ اب کھڑا ہو گیا تو کھڑا رہے، دوسری تیسری پڑھ لے، چوتھی پڑھ لے، آخر میں سجدہ سہو کر لے گا تو درمیان میں جو دوسری رکعت میں بیٹھنا بھول گیا تھا اس کی تلافی ہوگی، اس کی تلافی ہو گئی، وہ واجب تھا۔ یا بیٹھا دوسری رکعت میں، التحیات نہیں پڑھی اور پھر کھڑا ہو گیا، کھڑا رہے، نماز مکمل کر لے، التحیات پڑھنا واجب تھی، اب اس کی تلافی کر سکتا ہے، آخر میں سجدہ سہو کر لے گا، اس کی تلافی ہو جائے گی۔ تو یہ ذہن میں ضرور رہنا چاہیے کہ نماز میں فرض کیا ہیں، یہ ضرور رہنا چاہیے کہ نماز میں واجب کیا ہیں، تاکہ بھول ہو جائے تو اس کی تلافی کرنا آسان ہو۔ بس اوقات واجب کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور سنتیں رہ جاتی ہیں، سمجھتا ہے سجدہ سہو ضروری ہے، اور بس اوقات واجب رہ جاتا ہے، تلافی نہیں کرتا۔ تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ نماز کے فرائض اور واجبات تو آدمی کو پیش نظر رہے نا۔ نماز انسان ہے، بھول جاتا ہی ہے، بھول ہو ہی جاتی ہے، لیکن جب یہ چیزیں کم از کم پتہ ہوں گی تو سجدہ سہو کرنے سے نماز کی تلافی ہو سکے گی اور نماز درست ہو جائے گی۔ اگر بھولے سے نماز سے کوئی فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست نہیں ہوتی، پھر سے پڑھے۔ مثلا فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر، آیا اور آنے کے ساتھ وضو کر کے آیا، دوڑتا ہوا آیا، امام صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور امام صاحب رکوع میں کر چلے گئے، اب اس نے جلدی کر لی، بغیر تکبیر تحریمہ کے سیدھا رکوع میں چلا گیا، اللہ اکبر کہتے کہتے سیدھا رکوع میں چلا گیا، تکبیر تحریمہ پڑھی نہیں، جو کھڑے ہو کے پڑھنا فرض تھی۔ حکم کیا ہے؟ اللہ اکبر، پھر رکوع میں جائے نا، لیکن دوڑتے دوڑتے سیدھا یہ آ گیا رکوع میں اور اس کے ساتھ تکبیر کہہ دی، اب تکبیر تحریمہ رہ گئی، نماز نہیں ہوئی۔ یہ فرض ہے، کھڑے ہو کے کہنا فرض ہے۔ تو پہلی تکبیر، رکوع میں گیا، سجدے سے اٹھا، سجدے میں گیا، یہ تکبیر فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے، رہ گئی
نماز درست. لیکن جو پہلی تکبیر ہے وہ قیام کی حالت میں کہنا فرض ہے. عام طور پہ اس میں بڑی کوتاہی ہوتی. امام صاحب رکوع میں آئے, اب خیال آیا کہ نئے سرے سے پوری رکعت پڑھنی پڑے گی, دوڑا اور دوڑ کر جھکتے جھکتے اس نے تکبیر رکوع کی کہہ کے شریک ہو گئے. نماز نہیں ہوئی. پہلے کھڑے ہو کے تکبیر کہے گا اور پھر اس کے بعد رکوع کے لیے رکوع کی تکبیر کہے گا. پہلی فرض ہے, دوسری سنت ہے. تو فرض کرنا, تو فرض کے رہ جانے سے نماز سجدہ سہو کرنے سے درست نہیں ہوتی. پھر سے پڑھے گا. جو چیزیں نماز میں فرض ہیں نہ واجب, ان کے بھول چوٹ سے نماز ہو جاتی ہے. سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. جو نماز میں فرض بھی نہیں, واجب بھی نہیں, سنتیں ہیں, مستحبات ہیں, اگر ان کے چھوٹ گیا تو اس سے نماز درست ہو جاتی. مثلا اللہ اکبر, ہاتھ کھڑا کرنا یہاں تک, یہ سنت ہے. ایک آدمی آیا, تکبیر تحریمہ کہی, اللہ اکبر, فرض ادا ہو گیا, سنت ادا نہیں کی, نماز درست ہو جائے گی. نماز درست ہو جائے گی. نماز درست ہو جائے گی. ہاتھ بھی نہیں باندھے, ہاتھ یوں رکھے اور تکبیر تحریمہ کہہ دی اور پھر رکوع میں چلا گیا, نماز درست ہو جائے گی. اس لیے کہ ہاتھ باندھنا بھی سنت تھا, یوں کرنا بھی سنت تھا. سنت رہ گئی تو نماز درست ہو گئی, لیکن اس کی خوبصورتی متاثر ہوئی, اس کی خوبصورتی متاثر ہوئی اور اس کا وزن متاثر ہوا. تو سجدہ صف کا ضابطہ تبھی پیش نظر رہ سکتا ہے کہ کم از کم نماز کے فرائض واجبات ہمارے مردوں کو بھی ہمارے عورتوں کو بھی ان کے سامنے پیش نظر ہوں, تاکہ نماز کی کمی کوتاہی کی سجدہ صف سے اس کی تلافی ممکن ہو. اللہم لک الحمد.